بحران سے نکلنے کا راستہ فقط سیرت محمدی ہے، اور سیرت محمدی کے میں 7 نکات بتاتا ہوں کہ علماء، اساتذہ، طلباء اور لوگ پڑھیں۔ مواخات مدینہ میں نے ریفر کر دیا، میثاق مدینہ میں نے ریفر کر دیا، اس کے بعد معاہدہ حدیبیہ، اس کو پڑھیں، کس طرح آقا علیہ السلام نے جنگ بندی کے ذریعے اس جنگجو قبائل پر مشتمل معاشرے کو جنگ کی آگ سے نکالا اور 10 سالہ جنگ بندی کے ساتھ ایک قیام امن کی بنیاد رکھی۔ اور غازی صاحب، یہ وہ وقت ہے جب حدیبیہ سے پلٹے، عمرہ ہونے نہیں دیا گیا، احرام اتار دیے، قربانیاں حدیبیہ میں کر دی، اور لوگ ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے کہ ناکام پلٹ رہے ہیں، مایوس تھے، سر جھکے ہوئے تھے، ڈس اپوائنٹڈ تھے۔ اس کیفیت میں سورہ الفتح کی آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے روشن فتح آپ کو عطا کر دی۔ صحیح بخاری، مسلم اور کتب حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ عمرہ کرنے جا نہیں سکے، مکہ بین تھا، واپس پلٹ کے آ گئے ہیں اور معاہدہ یہ کر لیا ہے، تو فتح کیسے ہو گئی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، لوگوں تم فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو، جبکہ ہم یعنی صحابہ کرام فتح سے مراد اس قیام امن کا جو دروازہ کھولا تھا محمد مصطفیٰ نے، ہم اس کو فتح مبین لیتے ہیں کہ حدیبیہ میں قیام امن کا ایسا دروازہ کھلا کہ اس نے ساری فتوحات کے دروازے کھول دیے، جنگ بند کر دی، جنگ بند کر دی، اور امن کے ہتھیار سے لوگوں کے دل فتح کر لیے۔ تو اس معاہدہ حدیبیہ کو اس اینگل سے دیکھیں، پھر معاہدہ فتح خیبر کو پڑھیں، پھر خطبہ فتح مکہ کو پڑھیں، فتح مکہ، اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کو، اور پھر آقا علیہ السلام کے وہ معاہدات جو آپ نے دنیا میں قیام امن کے لیے معاہدات کیے، ان کو پڑھیں۔ میں اختصار سے صرف ان کا نام لیتا ہوں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، تاکہ اہل علم کی کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ پورے 10 برس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں معاہدے کیے نان مسلم قبائل کے ساتھ، امن اور مسالات کے۔ پہلا تو میثاق مدینہ ہو گیا، 2 ہجری سفر میں قبیلہ بنو دمرہ، اب یہ سب غیر مسلم ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر معاہدات امن فرما رہے ہیں، مصالحت فرما رہے ہیں۔ کہاں ہے آج کا مذہبی ذہن جو اپنے مسلمان بھائی کی بھائی سے مصالحت کرنے کا روادار نہیں، مسلمان سے ہم کلام ہونے کا روادار نہیں، دوسرے مسلک سے بات کرنے کا روادار نہیں؟ پہلے تو یہ تھا، اب تو تباہی کی انتہا ہے کہ ودن مسلک، ایک مسلک کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے اور کافر بنا رہے ہیں۔ کہاں یہ سوچ، اور کہاں تاجدار کائنات کے قیام امن کی سوچ؟ بدو دمرہ کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا، اور آقا علیہ السلام وہاں 1 ہفتہ بیٹھے رہے، مذاکرات کر کے معاہدہ امن کر کے آئے۔ پھر بنو زرع کے ساتھ معاہدہ کیا، بنو ربا کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ بھی 2 ہجری میں ہوا۔ 6 ہجری میں حدیبیہ میں مشرکی نے مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کے بعد پھر 7 ہجری میں خیبر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پھر اگلے سن 8-9 ہجری میں طائف کے لوگوں سے معاہدہ کیا، نان مسلم تھے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، نان مسلم، اور بنو ثقیف کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو مراعات دیں تاکہ وہ اسلام کے قریب آ سکے۔ 8 ہجری میں نصارہ نجران کے ساتھ معاہدہ کیا، نجران کے ساتھ۔ پھر آقا علیہ السلام نے، اور وہ نجران کے جب وفد آیا تھا انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا چاہی، حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور صحابہ کو روک دیا، منع نہ کرنا۔ اتنی مذہبی آزادی دی، ہمیں اپنے دلوں میں اتنی وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنے رویوں میں، اپنی سوچوں میں، تب سیرت محمدی کے قریب جائیں گے۔ پھر 9 ہجری میں آقا علیہ السلام نے بنو جنبہ سے معاہدہ کیا، بنو حینا سے معاہدہ کیا، بنو مقنا سے معاہدہ کیا، بنو ایلا سے معاہدہ کیا، بنو جربا سے معاہدہ کیا، بنو ازرو سے معاہدہ کیا۔ یہ سارے نان مسلمز ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کی، اپنے ذمے لی۔ اہل شام سے معاہدے کیے، اہل یمن سے معاہدے کیے، جو سمندری کناروں پر ساحل پر آباد تھے ان سے معاہدے کیے، بنو الخشخاش سے معاہدہ کیا، اور جو دیگر اہل کتاب کے ٹرائبز تھے ان سے معاہدہ کیے، بنو تہامہ سے معاہدہ کیے، بنو غفار سے معاہدے کیے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کتنے غیر مسلم قبائل ہیں۔ ہم نے آقا علیہ السلام کو مسجد نبی میں صرف خطبہ جمعہ سب دیکھا ہے، ہم نے حدیث نبوی دیکھی ہے، ہم نے اصحاب صفا کا دیکھا ہے، مگر انٹرنیشنلی پورے عالم کو امن دینے والا نبی، پوری دنیا سے جنگ کی نفرتوں کی آگ ختم کرنے والا نبی، انسانیت کو ترقی دینے والا نبی، ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ان گوشوں کو جانگ کر نہیں دیکھا۔ نہ مدرسہ میں جانگتے ہیں، نہ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیے تو، اور اس کے نتیجے میں یہ جو خطبہ حجۃ الوداع تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو ان میں سے ایک تھا جس میں آقا علیہ السلام نے ظالمانہ نظام کو منسوخ فرما دیا، فرمایا میں اپنے قدموں سے رون دیتا ہوں ہر ظلم کو، عالمی
امن کے قیام کا چارٹر دیا، تمام انسانوں کی برابری کا حکم دیا، اقتصادی استحصال ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کیا، حقوق کے نسواں دیے اور عورت کو حرمت و عزت دی، زیر دست افلاس زدہ اور کمزور انسانیت کو بلند کیا، اپنے برابر بنایا۔ یہ خطبہ حجت الوداع کا کرکس تھا۔ بہت شکریہ، امن دے دیا، ہمارا وقت علم دے دیا، ایک سیکنڈ، بہت وقت محدود ہے، بہت امن دے دیا، علم دے دیا، کردار دے دیا، تو پھر ترقی کا راستہ نکلنا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کو 100 سال نہیں گزرے تھے کہ مشرق سے مغرب تک محمدی جھنڈا لہرانے لگا، سبحان اللہ، سب کو فتوحات کے آدھی راستے دنیا ملے۔ تک۔ آپ بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔